الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہی بزرگوں کا یہ رہا. ایک طبقے کا وہ ہو گیا ہے، ایک طبقے کا وہ ہو گیا ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک طبقے کی علامت ہے بزرگوں کی سنت ہے. وسلم تسلیما کثیرا. اس میں بھی حضوری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. علیہ وہاں بھی ہے اور دونوں کے درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ کا درمیان میں ہے، سلم سلیم اور صلو کے درمیان. صلی اللہ علیہ آپ پر درود ہو. وسلم اور سلام کس پر؟ علیہ کا. جی تسلیما تسلیما کثیرا کثیرا. بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے. طبقے کی چیزیں وہ عام ہو گئی ہے. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. صدق اللہ. تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہوں، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہوں، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی. تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے. تو ان لوگوں کو کیا ہوا کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے. معزز سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں روزانہ درس چلا، اور جن کے نصیب میں جو باتیں تھیں ان کو مل گئیں. ان کو صرف ایک مہینہ ملا. جو رمضان میں نہیں آئے ان کو 11 مہینے ملتے ہیں. جی ان کو ایک مہینہ ملتا ہے. جو رمضان میں نہیں آئے ان کو 11 مہینے کے ہر مہینے کی 4 اتوار ملتے ہیں. گزشتہ جو درس ہوا اس میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جہاد کا جب حکم آیا تو جہاد کے حکم کے ساتھ کچھ لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا. نماز پڑھنے میں کسی کو خوف نہیں ہوتا، جی روزہ رکھنے میں کسی کو خوف نہیں ہوتا. کیا کرنے میں خوف ہوتا ہے؟ جہاد. جہاد کا تصور آتے ہی تلوار بھالے، لاٹھی، گردن کاٹنا یہ ہے. مگر اسلام نے وہ نظریہ نہیں دیا ہے. وہ بھی ہے مگر وہی جہاد نہیں. سمجھے؟ جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد بالنفس. سمجھے؟ دوسرے کی گردن مار دینے کے جہاد سے بڑا جہاد نفس کو مار دینے کا. جہاد اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے گزر رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہم پلٹ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں. من الجہاد الاصغر چھوٹے جہاد سے الى الجہاد الاکبر بڑے جہاد کی طرف. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ تو بڑا مہنگا تھا، کہیں جانیں چلی گئی؟
کئی لوگ جو ہے زخمی ہوئے. کیا اس جہاد کا نام جہاد اصغر ہے؟ تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کا اسلام دشمن طاقتوں سے مقابلہ کرنا یہ جہاد اصغر ہے، اور اپنے شیطان جو نفس آدمی ہے اس سے مقابلہ کرنا جہاد اکبر ہے. حضرت ابراہیم ذوق کہتے ہیں بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. تو جہاد کا حکم آتے ہی صحابہ کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ خوف. اس لیے کہ پہلے سے یہ بات نہیں تھی، خوف پیدا ہوا اور کہنے لگے کہ ابھی ہم مدینے میں ابھی پہنچے، ابھی سامان رکھ رہے ہیں، ابھی ہم اپنے طور پر جمع ہو رہے ہیں، اتنے میں اچانک جہاد کا حکم مولا تو کیوں دے دیا؟ تو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کی اور فرمایا کہ یہ متاع دنیا قلیل ہے. سمجھے؟ یہ دنیا کی جو متاع ہے، دولت ہے، یہ زندگی بالکل مختصر ہے. اس مختصر سی زندگی کو سامنے رکھ کر بڑی آخرت والی جو کامیابی ہے اس سے کیوں روگرداں ہوتے ہو، اس سے کیوں منہ پھیرتے ہو؟ یہ تعلیم دی گئی جو گزشتہ آخری تاخرات میں بیان ہوا. اب یہاں اسی آیت کی نسبت سے بیان ہو رہا ہے کہ ڈر اور خوف انسان کے اندر ہے. جی ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے. تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے ڈر اور خوف جہاد کی نسبت سے کس لیے ہے آپ کا؟ کہ جانیں چلی جائیں گی. کیا ہو جائیں گے؟ جانیں چلیں گے، انتقال ہو جائے گا، شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے. لفظ شہید تو سب تیار ہو جاتا ہے، مر جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی. یہ ڈر تمہیں ستایا جا رہا ہے، سمجھے؟ اور ایسا ڈر تمہیں بٹھایا جا رہا ہے. تب قرآن فرماتا ہے کہ یہ ایسے ڈر مت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو، پہاڑوں کے سمجھے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی بلندیوں پر چلے جاؤ، زمین کی کھو میں چلے جاؤ، موت جو تم کو آنی ہے وہ آ کے رہے گی. تو میدان جہاد میں جانے سے پہلے جانے کا جو ڈر تھا وہ کس بات کا ڈر تھا؟ موت کا. کس بات کا ڈر تھا؟ موت کا. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ڈرتے کیوں؟ جہاد میں گئے بھی تو موت ہے، زندگی گزارو بھی تو تمہارے اپنے وقت پر موت آئے گی. پہاڑوں کی بلندیوں پر چلے جاؤ تو مر جاؤ گے، جہاں بھی تم رہو گے موت تمہارے پیچھے 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 پیچھے. دو چیزیں انسان کو ڈھونڈتی ہیں، اس کے پیچھا کرتی ہیں. دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتے ہیں، ایک اس کا رزق اور ایک اس کی موت. انسان کے پیچھے پیچھے. رزق آپ کے پیچھے، جہاں بھی چلے جاؤ آپ کا رزق آپ کو ملے گا. موت ہمارے پیچھے ہے، جہاں بھی جاؤ موت آ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ اطمینان دیا جا رہا ہے کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، سمجھے؟ موت تمہیں آ کے رہے گی. ویسی موت ہے تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ رہا گزشتہ آیت سے اس آیت کا تعلق. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ منافقین اور یہود جو مسلمانوں کے، یہودی مسلمانوں کے ازلی دشمن، اور منافقین سمجھے ظاہر میں کلمہ پڑھ لیے، اندر سے کفر رہا، ظاہر میں حضور کو مانے، اندر سے جو ہے حضور سے گستاخی. ایسا کرنے والوں کو کیا بولے؟ منافق. یہ منافقین کے جو جماعت ہے مدینے میں پیدا ہوئی، کیونکہ وہ سمجھے یہودی تھے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے لبادہ کون سا اوڑھ لیا؟ اسلام کا اوڑھ لیا. اندر کا کفر مٹا نہیں. جب تک اندر کا کفر مٹتا نہیں ہے اس وقت تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ایمان کے دو ارکان بیان کیے گئے، جس میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ان دونوں میں اہم کس چیز کی کون سی چیز ہے؟ تصدیق بالقلب. اقرار باللسان اگر نہیں ہو سکی
تو ایمان ہے، مومن ہے وہ. جیسے گونگا آدمی، اس کو زبان سے اقرار کرنا اس سے آتا نہیں، اشاروں سے بتا دے گا، ہو جائے گا. اندر سے مانگ لیا، ایمان ہے. یہ دونوں بھی ہو جائیں تو نور نالا نور ہے. تو دو ارکان بیان ہوئے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب یہ یہود اور منافقین جو تھے مدینے کے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو کہ غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا، جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ ہجرت کے بعد. مکے میں جہاد نہیں تھا، مکے میں جنگ و جدال نہیں تھا. مدینے سے وہاں جانے سے پہلے کیا ہے؟ ہجرت. ہجرت کے بعد مدینہ، مدینے کے بعد جہاد، جنگیں. سمجھے؟ یہاں برداشت، وہاں مظاہرہ قوت کا. یہاں راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، برداشت. وہاں کوئی آ رہا ہے تو مقابلے کے لیے تیار ہے. سمجھے؟ بس سمجھ میں آئے؟ مدنی زندگی فتوحات کی زندگی، مکی زندگی صبر و برداشت کی زندگی. تو اسی کو مثال لے کر اگر تمہیں کوئی ایسا ماحول مل جائے بدعقیدگی کا ایسا ویسا، تو پہلے برداشت اپنے اندر پیدا کرو، پھر اپنی طاقت بڑھاؤ. جب طاقت بڑھ جائے تو خود بخود دشمن زیر ہو جائے گا، وہ آپ کے قبضے میں آئے گا، نہیں تو آپ کو چھوڑ کے بھاگے گا. سمجھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں سے جنگیں شروع ہوئی. پہلی جنگ بدر، دوسری جنگ احد. جنگ احد کے بعد شان نزول بتا رہا ہوں میں آپ کو. جنگ احد کے بعد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا. وہ نکل چکے ہیں مکے سے، بدر کا بدلہ لینے کے لیے نکل چکے ہیں. اب یہاں بات آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا جائے. صحابہ نے برجستہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینہ چھوڑنا چاہیے، مدینے میں رہ کر مدینے پر کسی کو چڑھائی کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، نکلنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما لیے. اس میں سے عبداللہ ابن ابی، جس کی ایک طاقت تھی 350 لوگوں کی، 350 کی تعداد اس کی تھی. 700 کی تعداد تھی. وہ تعداد لے کر کے اس نے کہا نہیں 350 لے کر، چونکہ احد میں 700 مسلمان تھے اور 300 کی تعداد تھی. اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم کو نہیں جانا چاہیے، وہ آتے ہیں تو آنے دو، مدینے پر جب چڑھائی کریں گے تب ان سے جواب برابر دیں گے. تو اکثر صحابہ کا یہ جذبہ تھا. حضور نے اس کو پسند کیا اور نکل گئے. اب یہ اندر سے بوکھلا ہوا تھا، ارے میری بات تو مانے نہیں، میں تو سردار ہوں، میرے ساتھ اتنی بڑی طاقت ہے، میری بات نہیں مانے. تو وہ بادل ناخواستہ ہو کر واپس ہو گیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس ہو گیا. اب یہ 700 کی تعداد پہنچی. راستے میں سمجھے، راستے میں جو ہے ملاقات ہو گئی، راستے میں جو ہے پڑاؤ پڑ گیا. اس میدان کا نام میدان احد. اب وہاں جانے کے بعد اتفاقی بات تھی کہ پہلے تو فتح ہو گئی اور بعد میں ایک تھوڑی سی غفلت، حکمت خداوندی ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام گناہ کر جنت سے آ گئے، یہ سب باتیں ہمارے پاس ادب کی باتیں، اہل سنت کے پاس ادب کی باتیں. حکمت خداوندی تھی، اگر وہ نہ ہوتی سمجھے مسنا و ثلاثہ و رباع والے کہاں سے پیدا ہوتے؟ وہ حکمت تھی. بچے کہاں سے نظر آتے؟ وہ حکمت تھی، حکمت خداوندی. سمجھے؟ ایسے ہی یہ بھی حکمت تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ ایک بات پر جو ہے کچھ ہوا اور فتح جو ہے شکست کا بدلا. اور اس وقت میں کئی صحابہ کی شہادت ہو گئی، جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان شہداء کا جو ہے ایک مزارات کا ایک مقام ہی ہے شہداء احد کا، وہاں حاضر ہوتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے. مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر. چنانچہ کچھ صحابہ کی شہادت ہو گئی، بہت سے صحابہ زخمی ہو گئے. اب ان لوگوں نے کہا، کون؟
یہ منافقین اور یہودی نے کہا، ان میں سے منافقین نے کہا ہم نے پہلے نہیں کہا تھا؟ کائے کو جانا تھا؟ کس لیے گئے؟ اپنی جانوں کو ضائع کر لیے، اپنی جانوں کو ضائع کر لیے، اپنے جسموں کو چھلنی کر لیے. کائے کو جانا تھا؟ ہماری طرح اگر واپس آ جاتے تو بچ جاتے تھے. سمجھے؟ اور پھر یہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں وہاں پریشانیاں ہی آتی ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں پریشانیاں آتی، موت آ جاتی ہے لوگوں کو. ایسی باتیں کرنے لگے. سمجھے؟ اور جن کے جذبات تھے ان کے جذبات کو مجروح کرنے لگے. جو لوگ نہیں گئے وہ خوشیاں منانے لگے، ہم نہیں گئے اچھا ہوا، ہم نہیں گئے اچھا ہوا، جاتے تو ہمارا بھی حال وہی ہو جاتا. یہ لوگ ہماری بات سن کے واپس آ جاتے تھے، حال ان کا کئی کو ہوتا تھا. یہ جب انہوں نے کیا کہا تو اس وقت یہ آیت نازل اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو تمہاری موت آئے گی. کیا ہے؟ صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے ان کی باتوں میں نہ آنا. ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم ایسی باتیں کر کے یہ نہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑی باتیں کرنے والے ہو گئے. یاد رکھو موت تمہارے ساتھ میں ہے، تم جہاں کہیں آ جائے گی. یدرککم الموت فی ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں پناہ لے لو جی وہاں بھی کیا ہوگی؟ موت تمہیں آئے گی. پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ وہاں بھی تمہیں موت آئے گی. زمین کی تہ میں اگر تم اپنا گھر بنا کر بیٹھ جاؤ وہاں بھی تمہیں موت آئے گی. اس لیے کہ موت کو آنا ہے وہ آئے گی. مگر اگر تم نے اس موت کو گلے لگا لیا تو شہادت تمہارا استقبال کرے گی. بچ گئے تو غازی بن جاؤ گے، اور شہادت کو گلے لگا لیا تو شہید بن جاؤ گے. اور شہید کا سب سے بڑا اجر، سب سے بڑا ثواب، شہید کو جو سب سے بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا حدیث میں آیا ہے اللہ کا دیدار. کیا دیا جائے گا؟ اللہ کو. حدیث میں آیا ہے کہ شہید سے پوچھا جائے گا بندے خدا بتا تجھے کیا چاہیے؟ ساری نعمتیں دینے کے بعد، ساری نعمتیں دینے کے بعد، جنت کی ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد بے حساب و کتاب جنت میں داخل آئے نا اس کا. اب بتا کیا چاہیے تجھے؟ تو شہید عرض کرے گا پروردگارا میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں دنیا میں دوبارہ بھیجا جاؤں اور پھر میں دشمنوں سے لڑتا رہوں اور پھر میں اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کروں اور جام شہادت پی کر آ جاؤں، پھر مجھے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری مشیت کے خلاف، یہ میرے فیصلے کے خلاف ہے. جو آ گیا سو پھر اس کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. آ گیا سو آ گیا، پھر دنیا میں جانے کا یاد رکھیے دوسرے جنم کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. سمجھا؟ ایسا تصور کفر ہے. گیا سو گیا، پھر نہیں بھیجا جائے گا. اب تمہاری تڑپ ہے، تمہاری تڑپ کے لیے ایک اور چیز عطا کر دی جائے گی، وہ یہ کہ رب کائنات اپنا جلوہ جوں کا توں دکھا دے گا. اور شہداء کہیں گے مولا اب تجھے دیکھنے کے بعد اور کسی کو دیکھنے کی حوث باقی نہیں، اور کسی کو دیکھنا. سمجھے؟ یہاں ایک بات یاد رکھیے، شہید اللہ کو دیکھتا ہے، شہید اللہ کو دیکھتا ہے ماتھے کی آنکھوں سے. تو جو قرآن نے کہا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جی ان لوگوں کا تعلق نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین. اب یہ شہداء کون ہیں؟ صرف میدان کارزار میں جا کر میدان جنگ میں اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال کر ختم ہونے والے ہی شہداء نہیں ہیں. سمجھے؟ اس کے درجے اور مراتب ہیں. جی ایک وہ شہید ہے جس کو ماں بعد شہادت قیامت کے دن اس کے اجر کے طور پر رب کا جلوہ اس کو دکھایا جائے گا. ایسا ایک شہید ہے جس نے اپنے نفس کو مار دیا،
جس نے اپنے موت کو اختیار کر لیا. موت کی دو قسمیں ہیں, ایک اضطراری, ایک اختیاری. اضطراری موت کا ذکر قرآن کر رہا ہے. تم جہاں کہیں بھی رہو, موت تمہیں ہاتھ دبوچے گی, دھڑ دبوچے گی. یہ موت کیا ہے؟ اضطراری. آپ کے قبضے میں نہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں. وہ مقرر ہے, آئے گی. اس کا اعلان نہیں کیا. موت آئے گی یہ بتایا, کب آئے گی نہیں بتایا, کہاں آئے گی نہیں بتایا, مقام نہیں بتایا, وقت نہیں بتایا. یہ بتایا کہ موت آئے گی, اور تم اس خیال میں رہنا کہ موت آئے گی, موت آئے گی, موت آئے گی. کب آئے گی, کہاں آئے گی, آئے گی ضرور. جب آ گئی تو اس موت کا نام کیا ہے؟ اضطراری موت. وہ موت کیا ہے؟ اضطراری. ایک موت وہ ہے جس کو تم اختیار کر لیتے ہو, اس موت میں تمہاری فنا ہو جاتی ہے, اور اس موت کے اندر تمہاری بقا ہو جاتی ہے. اس موت کو اختیاری موت کہتے ہیں. موتو قبل ان تموتو, موتو قبل ان تموتو. سمجھے؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. تو جو موت آنے والی ہے وہ کون سی ہے؟ اضطراری. موتو میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کون سی موت ہے؟ اختیاری. اختیاری موت. بس سمجھ میں آ گئی. تو ایسے لوگ جو اب اضطراری اختیاری موت کو جو اختیار کر لیتے ہیں, موت کو جو گلے لگا لیتے ہیں, وہ شہید ہے. موت کو گلے لگا لینے والا شہید ہے. اب یہاں نفس کو مار دیتا ہے, اپنے کو مٹا دیتا ہے, اپنی فنا کر دیتا ہے, اپنی انا کو فنا کر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انا کو لوگ مانتے نہیں, اور عام طور پر انا کے معنی کیا؟ میں. کیا ہے انا کے معنی؟ کیا ہے؟ میں. یہ کیا میں بولتے نا ہمیشہ؟ کب بولے تو میں ویسا ہوں, میں ویسا ہے. میں کا گھر خالی معلوم نہیں کیا ان کو. میں نہیں بولنا چاہیے. پھر میں نہیں تو پھر دوسرا کوئی نہیں. جو کچھ ہے سو وہ میں, جو کچھ ہے سو تصوف صوفیہ کے پاس, جو کچھ ہے سو میں. انا کو پلٹو, انا ہی ہے ڈھونڈتے کیا. میرے پردادا سرکار لکھتے انا کو پلٹو. الف نون الف کیا ہے؟ انا. سیدھا لکھے تو الف نون الف انا, الٹا لکھو الف نون الف. سمجھے؟ الٹے میں بھی وہی ڈکٹیشن ہے, وہی املا ہے, اور سیدھے میں بھی وہی املا ہے. تو دو طرف سے کا املا آنے کے بعد انا کا, سمجھے, انا نکلتے ہی فنا کا نام آنا چاہیے. وہاں نہیں انا ہے بولے تو کیا, الٹا لکھے تو بھی وہی انا, سیدھا لکھے بھی تو وہی انا. تو معلومات سب کچھ کیا ہے؟ انا ہی ہے. سب کچھ کیا ہے؟ انا ہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پردادا پیر غوث شاہ رحمت اللہ علیہ, انا کو پلٹو انا ہی ہے ڈھونڈتے کیا, انا کو پلٹو انا ہی ہے ڈھونڈتے کیا ہو, یہی ہے صاف پتہ لا الہ الا اللہ. میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ. حضرت لکھتے ہیں میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ. سمجھے؟ لا سے فنا ہوا, اللہ سے باقی ہو گیا. لا میں دے دیا, اللہ میں لے لیا. لا سے سب کچھ چھین کر اللہ میں سب کچھ دے دیا. لا سے سب کچھ چھین کر اللہ میں سب کچھ دے دیا. کیا سے کیا کر دیا, ایک نفی اور اس بات. سمجھے؟ لا کہہ کر پوری کائنات دے دی, میں بھی نہیں, کوئی نہیں, کچھ نہیں, کوئی سب دے دیا. الا اللہ کے ساتھ سب کچھ مل گیا. لا سے خدائی کو دیا, الا اللہ سے خدا کو لیا, خدا کو لیا تو خدائی مل گئی. جی خدا کو لیا تو کیا مل گئی؟ خدائی مل گئی. خدا کے بغیر خدائی, خدا کے بغیر جو چیز ہے وہ خود ہی پسند نہیں ہے اللہ کو. یہ خودی جو ہے, یہ خودی بولے تھے کہ میں, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خودی میں گم ہے خدائی تلاش کرے غافل. خودی میں گم ہے خدائی تلاش کرے غافل, یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ. بس سمجھ میں آ گئی. تو اب یہ انا
کہ مانے کیا؟ میں. یہ میں یہ کہاں ہے؟ ایک پردے میں. یہ میں کیا ہے؟ ایک پردے میں. اس کا پردہ کون سا ہے؟ میں. میں کیا میں ہے؟ پردے میں. بابا خانقاہی باتیں بولتے ہیں سب خانقاہ والے کے جو بھی ہیں جی. میں کیا میں ہے؟ پردے میں. اب پردہ کون سا اس کا؟ میں کا. میں کا پردہ میں حق کا پردہ میں کا پردہ میں حق کا پردہ میں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں کا پردہ میں. انا کو پلٹو انا ہی ہے ڈھونڈتے کیا ہو یہی ہے صاف پتہ لا الہ الا اللہ. میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ ہے مجھ میں نور خدا لا الہ الا اللہ. جی وہ پڑھو محو سجود پڑھو. سمجھت کی حضرت غوثی شاہ کی کتابیں پڑھو. مخزن العرفان پڑھو. پڑھنا آیا تو سیدھا پڑھو. وہ سب دوسری کتابیں جو پڑھنے کی ہیں وہ عاشقوں کی نعت وغیرہ ایک ذوق کی چیز ہے. ذوق بنتا ہے اس میں حال نہیں بنتا. کیا ہے؟ ذوق بنتا ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جو موت کا اعلان کیا گیا ہے جس موت کا سمجھے ہمارا ایمان ہے وہ کون سی موت ہے؟ استراری. وہ آ کے رہے گی. سمجھے؟ جیسے موت کے مزے دکھا رہا ہوں میں آپ کو. جیسے ایک مرغی مر رہی. مرغی حلال ہے مگر کب؟ جب کہ اس کو ذبح کیا جائے شرعی احکامات کے مطابق. اگر نہیں ہے تو وہ مرغی بھی کیا ہے؟ حرام. ایک مرغی ہے جسے موت ہے. موت ہر ایک کو ہے. اب وہ پھڑ پھڑا کے جھانپ میں ہی یہ ہو کر مر گئی. صبح اٹھا کے جھانپ کھول کے دیکھے تو کیا ہے؟ مر کے پڑی. جی یہ ہے موت اضطراری. یہ اضطراری. ایک مرغی وہ ہے جس کو کسی نے پسند کر کے اٹھا لیا اور اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا اور اسے چھوڑ دیا. سمجھے؟ نیم بسمل بولتے ہیں. چھوڑ بسمل بولتے ہیں. چھوڑ تو کیا کرتی ہو؟ پھڑ پھڑاتی نہیں. اچھلتی اچھل کے کیفیت میں آتی. اس کا حال ہے وہ موت اضطراری موت نہیں ہے. وہ موت اختیاری موت ہے. اضطراری موت سے جو ہے اچھل کود نہیں ہے پھڑ پھڑانا ہے. اختیاری موت میں اچھل کر کہتی ہے تو قاتل کے از بہرے تماشا خون منریزی. تو قاتل کے از بہرے تماشا خون منریزی منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار میں رقصم. منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار میں رقصم. نہیں سمجھ میں بات؟ جن کے سمجھنے کی چیزیں ان کو دے رہا ہوں. جن کو یہ کرنا جو جیسا آتا ویسا اس کو دے. سرکار قبلہ بولتے ہمیشہ علم والا ہے تو علم لے. سمجھے؟ مرمرے پھٹانے کھانے والا ہے تو اسے وہ باتیں بتا. پہلے کیا کرتے بساں بہت کم تھے بنگلور میں. مارکیٹ سے پھٹانے بھی مرمرے لے لیتے. کھانا شروع کرے تو سیدھا گوری پڑ لگ پیدل چل جی مرمرے پھٹانے کھا لے چلے جا پیدل پڑے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ مرمرے پھٹانے بھی کھانے کی چیز ہیں. سمجھے؟ مرغی کا دانا ہے وہ.
دانا ڈالنے کے بعد اسی میں نہیں رکھنا اس کو، اس کی لذت لینا، سمجھے؟ یہ ہے زندگی کے مزے۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ جب اس اختیاری موت آئے گی تو اس اختیاری موت سے شہادت کو گلے لگا لیتا ہے، اور شہادت کے بعد وہ کیا نہیں ہوتا، اس کو مردہ نہیں کہا جاتا۔ جی تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، نہ بولو نہ سوچو کس کو، جو اللہ کے راستے میں مرا ہے۔ تو یہ کون سا شہید ہے؟ یہ وہ شہید ہے جو میدان جہاد میں آیا، صرف وہی نہیں، جو خدا کے مشاہدے میں ہمیشہ لگا ہوا ہے، اس کی یافت میں جو لگا ہوا ہے، اس کے جلوے جو ہمیشہ کرتا رہتا ہے، بے اعتبار صفات، بے اعتبار افعال، بے اعتبار آثار، اس کے جلوہ میں جو محو رہتا ہے وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی مردہ نہ کہا جائے، وہ بھی شہید۔ وہ کون سا شہید؟ وہ اس شہید نے کس کو گلے لگا لیا؟ موت کو گلے لگا لیا۔ اس شہید نے بھی جو ہے اپنی زندگی کو رب کی کے جلووں کے لیے، رب کی رضا کے لیے، رب کی سمجھے رب کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دی۔ معلوم ہوا یہ چیز مومن کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں، منافق کو نہیں ملتی یہ چیز، کافر کو یہ چیز نہیں ملتی، بے ایمان کو یہ چیزیں نہیں ملتی۔ جب یہ معلوم ہوا تو دیکھو یہاں اس آیت کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا کہ یہاں کہا گیا کنتم فی بروج مشید وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ کیا ہے؟ من عند اللہ۔ جب کوئی اچھی نیکی ان کو اچھی بات ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، جب کامیابی ملتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اب اس میں من عندک کا جو اشارہ ہے سرکار کی ذات ہے۔ اے محبوب یہ منافقین ایسے ہیں جب کوئی کامیابی ہو جاتی ہے ان کو تو سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہماری کامیابی ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ اگر کسی وجہ سے تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ تو رسول اللہ کی طرف سے ہوا، ان کے رہنے کی وجہ سے آپ کی طرف سے مصیبتیں آئی، آپ نہیں رہتے تو ہم کو مصیبتیں نہیں آتی، سمجھے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ مصائب کو کدھر بتا دیتے ہیں؟ حضور کی طرف۔ آسانیوں کو اللہ کی طرف بتاتے ہیں، وہ اللہ نے ہم کو دیکھ کر کے دے دیا، ہماری وجہ سے دے دیا، اور ان کی وجہ سے مصیبتیں آ گئی، شہادت ہو گئی، ہم لوگ مر گئے، لوگ گھر چھوڑ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کل من عند اللہ، بھلائی ہو کہ آپ مصائب ہو سب کدھر سے آتے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ اچھائی آئی تو ویلکم کرتا ہے نا، ویسے تکلیف آئی بھی تو ویلکم کرتا ہے، کھانا ملا تو شکر کرتا ہے نا، سمجھے؟ نعمت ملی شکر کرتا ہے نا، مصیبت آئی تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ شکر، صبر کرنا ہے، مگر صبر سے اعلیٰ درجہ شکر کا ہے۔ اے مولا تو نے مجھے سمجھے، تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ تیری مرضی سے کیا ملا ہے، مصائب آ گئے، میں راضی ہوں، تو اپنی رضا سے مصیبتیں دیتا ہے، میں راضی ہوں۔ تو جب بندہ اپنی رضا کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کا ہمیشہ اس کے سر پہ نہیں رکھتا، بادل کی طرح ہٹا دیتا ہے۔ قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کیا ہوا ایسے لوگوں کو، منافقین کو کیا ہوا جو باتوں کو سمجھتے نہیں، سمجھے؟ لا یفقهون حدیثا، سمجھے؟ اچھی چیز کون سی، غلط چیز کون سی، اچھائی کیا، برائی کیا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کیا ہو گیا ہے، سمجھے؟ سمجھتے نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ قرآن پوچھ رہا ہے۔ اب اس کی روشنی میں فرمایا گیا کہ اے منافقین اور یہودیوں، تم لوگ مسلمانوں پر لعن طعن کرتے ہو،
کہ ہم ہمارے بلانے پر واپس آ جاتے تو بڑا اچھا تھا, نہیں جاتے تو بچ جاتے تھے, ایسی باتیں کرتے ہو, سمجھے, اور میدان احد میں نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے, ایسی بات کرتے ہو تو تمہیں ہم یہ آگاہ کر رہے ہیں, ہر شخص کے لیے موت مقرر ہے. کیا ہے؟ ہر شخص کے لیے موت مقرر ہے, موت آئے گی. اچھی بات ہے, یاد رکھیے موت آتی نہیں, موت ہے, موت ساتھ ہے, موت ساتھ ہے, حیات کے جلوے نے اس کو ڈبو دیا ہے. جیسے سورج طلوع ہوا اندھیرا غائب نہیں ہوتا, اندھیرا چھپ جاتا ہے. کس کی روشنی میں چھپ جاتا ہے؟ سورج کی روشنی اور تابانی ایسی کہ اس نے اندھیرے کو چھپا لیا. سورج کے آغوش میں اندھیرا چھپ جاتا ہے, ایسے اللہ کی حیات میں بندے کی موت چھپ گئی ہے. جب جلوہ حیات ختم ہو جاتا ہے تو بندے کی موت کی جو ظلمت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو موت کا وقت مقرر ہے, سمجھے. تم مضبوط قلعوں میں پہنچ جاؤ, آسمان کی برجوں پر پہنچ جاؤ, تمہیں موت آ جائے گی. پھر فرمایا گیا کوئی زندہ بچ نہیں سکتا, مخلوق میں سے کوئی زندہ بچ نہیں سکتا, انسان ہو کہ جنات ہو کہ ملائکہ ہو, حیوانات ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, کوئی بھی ہوں, سمجھے, کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا. اس لیے اور کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی. موت سے بچنے کے لیے جو بھی تدبیر کرے گا وہ کیا ہو جائے گی؟ فیل ہو جائے گی. آنا ہے آ کے رہے گی, ختم کرنا ہے تو آیا ہی ہے ختم ہونے کے لیے, دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے ختم ہونے کے لیے. اسی لیے تعلیم دے دی گئی کہ موت کو دیکھ, میت کو دیکھو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, ماتم مت کرو, نوحہ مت کرو, ہوش ہو جاؤ, یہ گیا ہے, آگے گیا, کوئی پیچھے آ رہا ہوں. ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, لوٹنے والے ہیں. تو یہاں کیا کرنا ہے, اس بات کو بیان کر کے قرآن بتا رہا, موت کی تیاری کرو. کیا ہے؟ موت کی تیاری کرو. اس زندگی کو سب کچھ مت سمجھو, یہاں کی بڑائیاں, یہاں کے خزانے, یہاں کی دولت, اس کو بہت بڑی چیز مت سمجھو. سب چھوٹی چیزیں ہیں, ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو, کھلونوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو, سمجھے. بچے کو کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں, اگر ان کھلونوں میں بڑا بچہ پڑ جاتا ہے, جی, بچہ کھلونے سے کھیل رہا ہے, اس کی عمر ہے, ہاں, ایک بڑا مدرسے کو جانے والا بچہ ہے, سمجھے, وہ گہوارے میں پڑ گیا بچے کے, اور جی گہوارے میں پڑھ کر وہ جھنجھنا ہل رہا ہے. باپ آ گیا, بھائی آ گیا, کیا بولا, رے بلال, کیا رے بلال. ایک بچہ ہے معصوم, وہ کھیل رہا, خوش ہو رہا ہے, اس کے یہ ہے تو معلوم ہوا عقل مندی یہ ہے. بچہ عقل مند نہیں ہے, شعور نہیں ہے اسے, وہی سب کچھ سمجھ رہا ہے. تجھے جب عقل آ گئی تو اس کو وہی کچھ کیوں سمجھ رہا ہے؟ یہ دنیا فانی ہے, ختم ہونے والی. اس مثال کے تحت زندگی گزار دیتے, سمجھے. موت ہمارے ساتھ ساتھ میں ہے, اس کی تیاری کرنا چاہیے. اچھا یاد رکھیے, یہاں بڑی پیاری بات فرمایا کہ موت اور اس کی جگہ, سمجھے, کیوں نہیں بتایا. صوفیہ فرماتے موت ہے, آئے گی, ایمان ہے. کب آئے گی نہیں بتایا, کہاں آئے گی, کیوں نہیں بتایا. ہر بات کا حکم بتانے والے, سمجھے, ہر نعمت کو بتانے والے. زمین کی تہ میں جاؤ تمہارے لیے نعمتیں ہیں, آسمان کی بلندیوں پر جاؤ تمہارے لیے نعمتیں ہیں. موت ہے, کہاں ہے, کب آئے گی, وہ اس لیے نہیں بتایا. صوفیہ فرماتے ہیں اگر بتا دیا جائے تو آپ اسی وقت تیاری کریں گے. سفر کا سامان کب باندھیں گے؟ سفر نکلنے کے وقت. جی اب باندھو, تیاری کرو, پاسپورٹ ہے کیا دیکھو, ویزا ہے کیا دیکھو, سمجھے, وہ توشہ رکھے کیا دیکھو, وہ کپڑے
सूटकेस में रखे कि नहीं रखे, देखो सब कब निकलने के वक्त में, समझे। इसलिए कि आपको मालूम कि ट्रेन का वक्त हो रहा है, वहां पहुंचना है, देर हो गई तो ट्रेन मार्च हो जाएगी, ये खदशा लगा रहता है। ऐसे वक्त में पूरे तौर पर तैयार, समझे। हम वो हैं कि चलती ट्रेन को रोक लेते हैं, और इसमें से ऐसे लोग हैं जो 1.5 घंटा पहले जाके बैठ जाते हैं। उनको 1.5 घंटे का खदशा कब निकल जाती है कि क्या होता है कि हमारे को क्या है, रोक, आगे नहीं बढ़ना, रोक। नहीं समझ मारी बात, नहीं समझ मारी बात। तो ये मौत का वक्त क्यों नहीं बताया गया? इसलिए कि बता दिया जाता तो आप स्टडी हो जाते, अब तैयार हो जाते, आप सब बिस्तरा वगैरह सब बांध लेते, नमाजों में रोना शुरू कर लेते, वो कर लेते, समझे। इसलिए मौत का वक्त छुपा दिया गया, जगह छुपा दी गई, ताकि हर जगह हर वक्त तुम्हें इस बात का ख्याल रखे, न मालूम कहां मौत आ जाए। इसलिए मैं मौला को राजी करूं, मैं मौला को राजी करूं, मैं मौला की मर्जियात पर चलूं, मैं नबी की सुन्नत पर चलूं, मैं नबी के तरीके पर चलूं। जी नहीं समझ मेरी बात जी। मौत का वक्त है, जगह मुकर्रर है, बताई नहीं गई, क्यों? अगर बता दिया जाता तो तैयारी पूरी हो जाती। इसलिए हमेशा तैयार रहने के लिए कहा गया, हमेशा तैयार। मौला कब बुलाते हैं, कब बुलाते, तैयार हूं, समझे। अगर वक्त बता दिया जाता तो तैयारी शुरू कर लेता है। हमेशा तैयार रहने के लिए मौत का वक्त और मौत की जगह छुपा ली, समझे। और याद रखिए, मौत आएगी, किस सांस में आएगी नहीं मालूम, हर सांस को आखिरी समझे। ये सांस लिया हूं, अब दूसरी सांस लेने से पहले मौत आ जाएगी, ऐसा नाजुक मसला है। हर सांस को क्या समझे, ये आखिरी है, ये आखिरी है, तो उस सांस को अल्लाह की याद में लगा जी। और मौत और हयात दोनों साथ चल रहे हैं, मौत और हयात का दोनों देखने में अजदाद हैं वो, मगर मुश्तमे हैं, जमा है वो जी। जैसे 15 मिनट 10 मिनट के बाद क्या क्या हो रहा है, ऐसा करते रहते हो, दम घुट रहा है, ऐसा ही रह गए तो खत्म, क्या हुआ, क्या हुआ, सुकून जी। अब यूं बैठ गए, समझे। 10 मिनट के बाद खत्म, तो मालूम ये चल रहा है, समझे। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अब इसके लिए कोई समझे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली सांस ऑटोमेटिकली चल रही है। तो मालूम हुआ मौत एक सांस में मर रहा है, एक सांस में जी रहा है, एक सांस में जी रहा है, दूसरी सांस में मर रहा है। ये मौत और हयात का खेल चल रहा है, खेल चल रहा है। आखिर जब समझे मौत का खेल गालिब आ जाता है, समझे जीने वाला भस्म हो जाता है। इसी वास्ते उस मौत के और हयात के दोनों खेल को अल्लाह के लिए दे दो, समझे। फास अनफास के जिक्र में बताए, ये दोनों खेल किधर, अल्लाह के लिए दे दे। मौला मेरा जीना भी तेरे लिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, वो महयाया वो ममाती, वो महयाया वो मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। तो मालूम है सांस को में जो खेल खेला जा रहा है मौत और हयात का, ये मौत और हयात का खेल मेरा नहीं है। मौला ये सब कुछ तेरा है, हयात देता भी है तो तेरी मर्जी, मौत देता भी है तो तेरी मर्जी। हयात देता है तो मैं इबादत करूंगा, मौत देता है तो तुझे पालूंगा। बात समझ में आ गई? जब याद रखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सर मौत को याद करो, मौत की दुआ नहीं करना। हाँ, कब देता है कि अल्लाह मौत तो चले जाना, कभी नहीं बोलना, आखिरी सांस तक भी नहीं बोलना, खत्म होने तक भी नहीं बोलना। मौत की दुआ नहीं करना। बेटी नहीं पैदा हो रही है, कई को रखा अल्लाह मुझे मौत दे डाल, बोलो नहीं बोलना, हो ये तो होने दे, नहीं जान दे, हाँ तुम्हें रहना है ना, नहीं समझ में निसार। बेटी नहीं हो तो मर जा, तुम बोलते क्या? हाँ, है ना उसका काम करना, आपका काम। नहीं समझ मारी बात आपकी, ये सब बातें नहीं समझ में, ये सब इरफान है, नहीं समझ मारी आपके बात। तो मौत को याद करो,
موت کو یاد کرنے سے دو فائدے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو، دو فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی مشغولیات میں پھنسیں گے نہیں، موت کو یاد کرتے رہے تو کیا نہیں کریں گے، دنیا کے مشغولیات بیکار کے کاموں میں نہیں پھنسیں گے، مشاغل دنیا میں جو پھنسیں گے نہیں، اور آخرت سے غفلت نہیں کریں گے، دنیا کے مشاغل میں نہیں پھنسیں گے، آخرت سے غافل نہیں ہوں گے۔ یہ دو فائدے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سب کب پیدا ہوتا ہے، یہ زندگی جو ملی ہے اس زندگی کو سمجھنا چاہیے، یہ زندگی ہم کو اللہ نے اپنی رضا کے لیے دی ہے، اپنے لیے دی، خدا کی پہچان۔ دوسروں کے مشاغل دنیا کیا ہے، بیکار کی چیزیں کیا، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے رہنا، انہیں ایسا انہیں ایسا انہیں کیسا۔ بڑی پیاری مثال صوفیہ فرماتے ہیں، آنکھ سب کا عیب دیکھتی ہے مگر اس کو خود کا عیب نظر نہیں آتا، آنکھ سب کا عیب دیکھتی ہے مگر خود کا عیب نہیں نظر آتا۔ یہ وہ آنکھ کی چیز، مگر اس کا ایک کمال ہے آنکھ کا، وہ عیب دیکھتی ہے مگر کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتی ہے، کسی کا عیب، کسی پر عیب، کسی کا عیب بیان نہیں کرتی، دیکھ لیتی ہے، سمجھے، بیان کرنے کے لیے یہ نہیں بولتی میں دیکھی۔ آنکھ عیب دیکھتی ہے، خود کا عیب اسے نہیں نظر آتا، اس لیے کہ بالکل قریب ہے۔ اسی طریقے سے نفس ہے جسے خود کا عیب نظر نہیں آتا، دوسرے کا عیب دکھ جاتا ہے اور اس عیب کو بیان کرتے ہوئے پھرتا ہے، یہ نفس ہے، سمجھے۔ ایسے موقع پر شان ستاریت کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ مولا جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ علیم خبیر بھی ہے، سمجھے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے جو ہمارا ظاہر ہے، اس حال سے بھی باخبر ہے جو ہمارا ظاہر ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں چھپے ہوئے باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو پھر بھی شان ستاریت کیا ہے، وہ ہمارے عیبوں کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ یہ صدقہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ زمانے کے نبیوں کی امتوں میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو ان کی پیشانی پر کندھا ہو جاتا، ان کے دروازے پر کندھا ہو جاتا، یہ گھر فلاں کا ہے، فاحشہ کا ہے، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، پیشانی پر دیکھتے ہی معلوم کر لیتے جھوٹا ہے، دروازے کو دیکھتے ہی معلوم کر لیتے کہ یہاں کیا چلا ہے۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے مانگا، مولا، سمجھے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جی، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، سمجھے، سبحان اللہ کی بات ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے التجا کی، پروردگارا گزشتہ زمانے کے نبیوں کی امتوں کے احوال دنیا پر ظاہر ہو گئے، ان کے سمجھے غلط کاریاں دنیا پر ظاہر ہو گئی، مولا میری امت پر ایسا نہ فرما، میری امت کا عیب دنیا میں کسی پر ظاہر نہ فرما، میرے امتیوں کے عیب کو تو چھپا لے۔ ایسا چھپایا کہ اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں، اس قرآن کے بعد کوئی قرآن